کہ وہاں کی تیاری کر لے تو ہمیشہ کی ایک زندگی ہے جس کا نقطہ انجام کوئی نہیں ہے، بہترین بہاریں ہی بہاریں ہو جائیں گی، اس کو بنا لو. میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں. تو کہنا بات سمجھ میں آ گئی. تو بہرحال خیر، تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کو جتنا اچھا سنوار لو گے، جتنا اچھا بنا لو گے، جتنا اچھا اس پہ محنت اور مجاہدہ کر لو گے، ہمہ وقت اپنے قلوب کو اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑے رہو گے. تو فرمایا کہ وہ جو ایک دن سے یاد آیا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے کاملین واصلین مشائخین اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، جن کی مزار پر جا کر خود خواجہ ہندل ولی خواجہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ چلہ کاٹے. اور جب حجرے سے اپنے نکلتے ہیں، جس صومعے سے نکلتے ہیں جہاں آپ 40 دن رہے تھے، اعتکاف کیا تھا، خواجہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عالم یہ ہے کہ وہ چیخ اٹھتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رحم نما. تو گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ابو الفضل القطنی فرماتے ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن ہے، اسے روزہ رکھ کے گزار دو. آج ہماری دنیا والوں کی ہماری کیا نقطہ، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، لیکن اہل اللہ فرماتے نہیں، تم 4 دن تو بہت زیادہ چلے گئے. الدنیا یوم، دنیا ایک دن ہے، ولنا فیہا صوم، اسے روزہ رکھ کے گزار دو. کیا مطلب؟ آپ سب ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کیا عالم رہتا ہے؟ نوجوانہ بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں. اگر کسی کو بد نظری کرنے کی عادت ہوگی تو روزہ رکھنے کے بعد اگر بازار میں نکلتا ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہو روزہ میرا خراب ہو. کسی کو گالی گلوچ دینے کی عادت ہوگی، برا بھلا کہنے کی عادت ہوگی، وہ بھی احتیاط کرتا ہے کہ ایسا نہیں زبان سے کوئی برا الفاظ نکل جائے کہ روزہ مکروہ ہو جائے. کچھ گناہ کرنے کی عادتیں ہوں گی تنہائی کے اندر، اس کے باوجود ڈرتا ہے. حتیٰ کہ یہ گناہ کے کام یہ تو چھوڑ دو، بندہ وضو کرتے وقت بھی احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایک قطرہ بھی غلطی سے میرے حلق کے اندر نہ اتر جائے اور میرا روزہ خراب ہو جائے. اتنا ڈر لگا رہتا ہے کہیں روزہ نہ خراب ہو جائے. حلق خشک ہے، کانٹا بن جاتی ہے سوکھ کے. آج کل تو گرمیوں کے روزے پڑتے ہیں. تو فرمایا کہ گھر کے اندر گھسا بندہ اور فریج کھولا، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ سب تو گھر والے ادھر ادھر ہیں، چاہوں تو میں جا کے فریج کھولوں اور ٹھنڈا پانی نکالوں پی لوں، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ بنتی ہے نا، ہر ایک کی بنتی ہے. تو فرمایا اس کو معیت کہتے ہیں، اللہ کی معیت کا استحضار، اس کا مراقبہ ہوتا ہے. صوفیہ مشائخین برس محنت کر کے اس یقین کو، اس دولت کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس کیفیت کو عام کر دیتے ہیں. ایک گناہگار کے اوپر بھی اس کیفیت کو ڈال دیتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. روزہ رکھ کے ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے، اس سے بھی پوچھو کہ بیٹا تھک گئے ہو، پیاس لگی ہے، پانی پی لے. کہہ لے نہیں. میرے گھر میں بچی تھی، میری بھتیجی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے ایسے ہی کہہ لے اسکول جا کے بڑی حالت خراب ہو جاتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے. میں نے صرف اصلاح کے لیے، بات کے لیے، میں نے اس کو ایسے ہی چھیڑنے کے لیے میں نے کہا کہ ارے کون دیکھ رہا ہے، دھیرے سے فریج میں پانی کھول نکال پی لے. صرف اس کو جانچنے کے لیے کہ آخر اس کے اندر کیا کیفیت. کہہ لیں چاچو پی تو لوں، لیکن کیا کروں، کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھتا ہے. کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھتا. یہ کیفیت ایک بچے کی ہو جاتی ہے کہ اللہ دیکھا. تو فرمایا کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کی ہے، اسے روزہ رکھ کے جیسے گزارتے ہو ویسے دنیا کو گزار. کیا مطلب؟ ڈرتے ہوئے ہمہ وقت ہر لمحہ یہ خیال رکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. آج ہم کیمروں سے ڈرتے ہیں. آج ایئرپورٹوں پہ، اسٹیشنوں پہ، مال پہ اور ہر جگہ کیمرے لگا دیے گئے ہیں اور لکھا ہوتا ہے خبردار آپ کیمرے کی نگاہ میں. لیکن جہاں ذرا سا بتی گل ہوئی اور کیمرہ کٹا، یہ اپنی فطرت کر جاتا ہے.
چوری کرنے کی عادت ہے تو کچھ نہ کچھ رکھ کے جیب میں رکھ لیتا ہے. لیکن فرمایا کہ تم کیمروں سے ڈرتے ہو، اس علام الغیوب سے نہیں ڈرتے جو اندھیری کوٹری کے اندر بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کی ہے، اسے روزہ رکھ کے گزار. جس طریقے سے روزہ رکھ کے ڈرتے ہو ہر ایک چیز، ہر ایک برائی سے، ویسے ہی اس دنیا کو مزاج بنا لو اپنا کہ ویسے ہی زندگی کو، جتنی زندگی ہے اس کو گزار لو. اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا روزے کا بدلہ، فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. کیا مطلب؟ روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک تو وہ جس وقت وہ روزہ کھولتا ہے، جس وقت وہ روزہ کھولتا ہے، ہم سب روزہ رکھتے ہیں نا، جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے تو کتنا وہ وقت کتنا دل فریب ہوتا ہے، کتنا اچھا مزے کا لگتا ہے کہ دن بھر مزدوری کیا، دن بھر بازار میں ادھر ادھر کام کرتے رہے، تھکے رہے، ہر کانٹا خشک بن کے کانٹا بنی ہوئی ہے. اب افطار کا وقت آتا ہے تو کتنا دل فریب وقت ہوتا ہے. بس یہ لگتا ہے کہ بس اب وقت ہوگا، اذان ہوگی اور یہ ٹھنڈا میٹھا مشروب جو ایک ایک رگ رگ کو تراوٹ بخشے گا، یہ میرے گلے سے گزرتے ہوئے جائے گا تو ایک سرور، ایک مستی پیدا ہوگی. تو وہ خوشی ایک اللہ نے فرمائی، حضور نے فرمایا کہ ایک روزے دار کے لیے وہ خوشی ہے. اور دوسری وفرحۃ عند لقاء ربی، اور دوسرا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کے صلے میں اللہ کا دیدار حاصل ہوگا، اللہ کا دیدار ملے گا. تو فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. اچھا، روزہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اکثر، پتہ نہیں آپ کیا ہوتی ہیں، ہمارے شہروں میں تو بہت ہوتی ہیں، ہمارے یو پی میں اکثر لوگ روزہ افطار پارٹی کرتے ہیں اور پورے روڈ پہ دسترخوان لگا دیتے ہیں اور بڑا سب کچھ تماشا چلتا ہے. تو اس پارٹی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس وقت جب وہ روزے داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار کٹ تو گیا تھا دن، میرا بھی کٹ ہی جاتا. یہ تو مزدور تھا، دن بھر مزدوری کیا، اس کے باوجود روزہ رکھا. میں تو سارا دن ٹھنڈے ماحول میں اسی ایئر کنڈیشن کے اندر گزارا اور میں روزہ نہیں رکھا. وہ اس وقت افسوس کرتا ہے، کہیں نہ کہیں دل میں ملال پیدا ہوتا ہے، کاش میں بھی رکھ لیا ہوتا، کاش میں بھی رکھ لیا ہوتا. وہ افسوس کرتا ہے. تو فرمایا کہ جب زندگی کا روزہ کھولنے کا وقت آئے گا، جب زندگی کا روزہ کھولنے کا وقت آئے گا، تمہارا آخری وقت آئے گا، جب موت کا وقت آئے گا، تو فرمایا کہ اس وقت جو اپنے دل کو سنوار کے گئے ہوں گے، اپنے قلوب کے اندر خوف خدا اور خشیت الہی کو لے کے گئے ہوں گے، تو فرمایا کہ وہ لوگ کا حال یہی ہوگا، ان کے لیے جنتیں ہوں گی اور بہت کچھ بہاریں ہوں گی، اللہ کا دیدار ہوگا. اور جو افطار پارٹیوں میں آتے تھے اور روزہ نہیں رکھتے تھے، جو روزہ یہاں نہیں رکھتے تھے، اور جب زندگی کا روزہ کھولنے کا وقت آئے گا تو اس وقت وہ افسوس کرے گا، حسرت کرے گا کہ کاش ایک بار پھر سے موقع ملتا، پھر سے دنیا میں بھیجا جاتا، جا کر میں کچھ تیاری کر کے آ جاتا. فرمایا نہیں، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اب کوئی بھیجا گیا تھا تمہارے بیچ میں، اپنے بندوں کو بھیجتا تھا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، ہر طرف باتیں ہوتی تھیں، لیکن تم نہیں سمجھے تو اب ہم کیا کریں. تو فرمایا کہ جب زندگی کا روزہ کھولنے کا وقت آئے گا تو جو یہ اپنی زندگی کو سنوار کے گئے ہوں گے آخرت کے نقطۂ نظر پہ، فرمایا دنیا، ہمارے صوفیہ کا یہ کہنا نہیں ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ترک دنیا کر دو. فرمایا ترک دنیا نہیں کرنا ہے، بلکہ غرق دنیا بھی نہیں ہونا. دنیا میں رہو، دنیا میں رہو، لیکن آخرت اچھی کر کے، آخرت اچھی بنا کے. دنیا کو آخرت کے اوپر مت بنا، آخرت کے اوپر آخرت بیچ کے دنیا کو مت بناؤ، آخرت کو خراب کر کے دنیا کو مت بناؤ. دنیا میں اگر تکلیفیں، مصائب، آلام کچھ آ جاتے ہیں، صبر کر لو آخرت کے حوالے سے. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا، بڑے کمزور تھے، بڑی تکلیف، بڑی اذیت، بڑی پریشانی. حضور نے پوچھا ان سے کہ تم نے کوئی اللہ سے دعا مانگی ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، میں نے دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ آخرت کی تکلیفیں بھی مجھے اسی دنیا میں دے دے، میں آخرت کی تکلیف نہیں جھیل پاؤں گا. اللہ آخرت کی تکلیف مجھے اسی دنیا میں دے دے، میں وہاں کی تکلیف نہیں جھیل پاؤں گا. حضور نے فرمایا کہ بیٹا وہاں کی تکلیف اگر اللہ دے وہ بھی نہیں جھیل پاؤ گے، اور یہاں کی بھی تکلیف اگر اللہ دے گا تو وہ بھی تمہاری جھیلنے کی سکت نہیں ہے، حیثیت نہیں.
اس بات سے بظاہر لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ارے بڑی بات کر گیا، بڑا اچھا کام کر، بہت بڑا خیال اس کا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا سرور کائنات چہرہ بگڑ گیا، عجیب ہو گئے، رخسار مبارک پہ ایک عجیب سا جلال سا آیا۔ فرمایا تو نے یہ کیوں دعا مانگی کہ اللہ آخرت کی مصیبتیں اسی دنیا میں دے دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت کو بھی اچھی کر دے۔ اس دنیا کو بھی مومن کی زندگی دنیا بھی اچھی وقار والی عزت والی گزرے اور آخرت بھی اس کی وقار والی اور بلندی والی۔ مومن کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں بھی رہے تو دیکھنے والا دیکھ کے کہے کہ ہاں یہ آخرت کے حوالے سے دنیا کو گزار رہا ہے۔ دنیا گزارو، اچھی گزارو، لیکن آخرت بیچ کے نہیں، آخرت کی فکر کے ساتھ دنیا کو گزار دو، یہی حال ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس آیت کا ایک مفہوم حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پہ اس آیت کو بڑی آسانی سے سمجھا دیتے ہیں، بہت آسان۔ حضرت ملا رومی علیہ رحمہ کا انداز، اسٹائل جو ہے تمثیل کا ہے، وہ ایک مثال کے طور پہ بات کو سمجھا دیتے ہیں۔ بس میں اپنی بات کو جلدی انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں۔ تو بایزید مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانہ فکر میں تھا، ایک زمانہ تلاش میں تھا کہ میں اپنا مرشد کسے چنوں، میں اپنا پیر کسے چنوں، امام فخر الدین رازی کو چنوں کہ ملا رومی علیہ رحمہ کو چنوں؟ فرمایا فخر الدین رازی تفسیر کے امام اور دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، بڑا وزن ہوتا ہے بات کے اندر اور بہت عجیب انداز ہے ان کا، مطلب اچھا آدمی جو ہے ان کے سامنے مات کھا جاتا ہے، ایسا علم ہے۔ تو میرا مرشد وہ ہونا چاہیے جو دلائل سے تو بات کرے، جسے گفتگو کا سلیقہ تو معلوم ہو۔ پھر سوچتے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بڑا سادہ ہے اور بڑا